السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر علیزہ ہے اور آج میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، دیٹ از کالڈ سائنوسائٹس۔ سائنوسائٹس آج کل کے موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ گرمیاں جا رہی ہیں اور سردیاں آ رہی ہیں تو جو مڈ سیزن ہوتا ہے اس میں سائنوسائٹس کے پیشنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم 100 کی او پی ڈی کرتے ہیں تو اس میں 25 پیشنٹ جو ایسے ہوتے ہیں کہ سائنوسائٹس کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں۔ سائنوسائٹس بیسیکلی کیا چیز ہے؟ فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں سائنسز کیا چیز ہے۔ سائنسز جو ہے ہمارے ناک کے ارد گرد موجود خلا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے دوران ہی جو ہے بچے کے اندر بنائے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر نارملی جو ہے وہ ہوا بھری ہوتی ہے، لیکن اگر کسی چیز سے الرجی ہو یا پولن سے الرجی ہے، ڈسٹ الرجی ہے، یا فار ایگزامپل ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، کسی بھی صورتحال میں اگر وہاں پہ میوکس بھر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انفیکشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ انفیکشن اگر سائنسز کے اندر ہوتا ہے تو اس کو ہم سائنوسائٹس کہتے ہیں۔ اس کی علامات کیا کیا ہیں؟ ناک بند ہو سکتا ہے، بار بار الرجی ہو سکتی ہے، سر اور آنکھوں کے گرد جو ہے ناک کے گرد یا سر کے گرد یا ماتھے پہ بوجھ پڑ سکتا ہے، سر درد بڑھ سکتا ہے، جھکنے سے سر میں درد ہو سکتا ہے، بوجھ محسوس ہو سکتا ہے، یا بار بار چھینکیں آ سکتی ہیں، پوسٹ نزل ڈرپ جسے ہم کہتے ہیں کہ گلے میں کیرا گر سکتا ہے۔ یہ علامات جو ہیں وہ سائنوسائٹس کے پیشنٹ کے اندر آ سکتی ہیں۔ اب سائنوسائٹس کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ یہ کسی الرجی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اگر کسی بچے کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، یا گدود جس کو ہم کہتے ہیں، ناک کے اندر جو گدودیں بن جاتے ہیں گوشت کے لوتھڑے ٹائپ، ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم اس کو ٹریٹ کس طرح کرتے ہیں کہ نارملی تو اس کے ٹریٹمنٹ ہم میڈیکیشن سے پہلے جو ہے احتیاط ضرورت ہے، ماسک لگا کے رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے جو جیسے فار ایگزامپل پولن کا مہینہ آتا ہے تو اس میں احتیاطی تدابیر زیادہ ضروری ہیں، بھاپ لیں اس میں اور دوسری چیزیں ہیں کہ نارمل سیلائن سے ناک کو واش کریں، گرم پانی کا استعمال کریں، گرم چیزوں کا استعمال کریں جس میں ہمارے پاس سوپ آ جاتا ہے، یخنی آ جاتی ہے، اور ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر وہ وائرل ہے تو ہم اس میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اینٹی الرجک دے دیتے ہیں، ساتھ پیراسٹامول دے دیتے ہیں، پیناڈول وغیرہ، تو اس سے ریزالو ہو جاتا ہے 5 سے 7 دن کے اندر۔ اگر تو وہ ہے بیکٹیریل انفیکشن تو ساتھ ہلکا ہلکا بخار ہوگا، جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوگی، تو اس میں ہمیں 5 سے 7 دن کے لیے اینٹی بائیوٹکس چلانی پڑتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل کسی الرجی کی وجہ سے ہے تو اینٹی الرجک چلانی پڑتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اگر وہ ڈی این ایس کی وجہ سے ہے، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے ہے، یا غدودوں کی وجہ سے ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کا جو ہے علاج سرجری سے ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جی سائنوسائٹس۔ اگر کوئی بھی بندہ ایسا ہے جس کا ناک بار بار بند ہو رہا ہے، گلے میں کیرا گر رہا ہے، آنکھوں کے گرد بوجھ محسوس ہوتا ہے، الرجی ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، تو جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنے ای این ٹی اسپیشلسٹ سے یا ڈاکٹر سے رجوع کرے، کیونکہ یہ بڑا تکلیف دہ جو ہے وہ بیماری ہے۔ تو اس سے جتنی جلدی ریزالو ہو سکے، جتنی جلدی اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے تو اتنی بہتر ہے۔ کائنڈلی اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔